نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين وقالت اليہود اور کہا یہودیوں نے ید اللہ مغلولہ اللہ کا ہاتھ بند کیا ہوا ہے، نعوذ باللہ، غلت ایدیہم بند کیے گئے ان کے ہاتھ، وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا اور وہ لعنت کیے گئے اس وجہ سے جو انہوں نے کہا، بل یداؤ مبسوطتان بلکہ رب کے تو ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، ينفق کیف یشاء خرچ کرتا ہے وہ جیسے چاہتا ہے، وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ اور البتہ یقیناً زیادہ کرتا ہے ان میں سے اکثر کو، ما انزل الیک من ربک جو اتارا گیا ان آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے، طغیانا و کفرا سرکشی اور کفر میں، وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اور ڈال دیا ہم نے ان کے درمیان دشمنی اور بغض کو قیامت کے دن تک، کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ جب بھی وہ بھڑکاتے ہیں آگ لڑائی کے لیے اللہ اس کو بجھا دیتا ہے، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا اور کوشش کرتے ہیں وہ زمین میں فساد کی، واللہ لا يحب المفسدین اور اللہ تعالی محبت نہیں کرتے فساد کرنے والوں سے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورۃ المائدہ کا 9واں رکوع آیت نمبر 64 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ رب العالمین اس آیت مبارکہ کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مقام پر اہل کتاب خصوصاً یہود کی برائیاں اور ان کی حرکات اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں اور مسلمانوں کو ان سے بچنے کی تاکید فرما رہے ہیں۔ گزشتہ سبق میں منافقین یہود کا تذکرہ آپ نے سنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام سے ملتے تو ایمان کے دعوے کرتے، وقد دخلوا بالکفر وهم قد خرجوا بھی، حالانکہ جب آپ کے پاس آتے تو کفر ساتھ لے کر آتے، واپس جاتے تو اسی طرح کافر کے کافر جاتے، گناہوں میں دوڑتے، ظلم و زیادتی ان کا مشغلہ، حرام خوری ان کا پیشہ، اور ان کے
راہب اور علماء بھی ان کو ان حرکتوں سے نہ روکتے، کیونکہ وہ خود بھی ان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ آج کے سبق میں یہود کے ایک انتہائی گستاخانہ قول کا بیان ہے اور پھر اس کی تردید ہے۔ گستاخانہ قول یہ ہے کہ دنیا میں انسان کو عبرت دلانے کے لیے بعض دفعہ اللہ تعالیٰ اس پر حالات بھیجتے ہیں۔ انقلابات جہاں واعظ رب ہیں، سن لو، ہر تغیر سے صدا آتی ہے ففہم ففہم۔ دنیا میں جو انقلابات ہیں، جو حالات ہیں، یہ اللہ کی طرف سے پیغام ہوتے ہیں کہ سنبھل جا سنبھل جا، اب تو سمجھ جا۔ اسی وجہ سے بعض دفعہ انسان پہ اللہ تعالیٰ تکلیفیں بھیجتے ہیں، کیونکہ انسان تکلیفوں میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور انسان مشکلات میں اس کا دھیان اللہ کی طرف جاتا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ انسان کو سنبھلنے کے لیے ٹھوکریں لگاتے ہیں، لیکن خوش نصیب آدمی ٹھوکر سے سنبھل جاتا ہے اور سمجھ جاتا ہے، اور بدبخت اور بد نصیب آدمی اور بگڑ جاتا ہے۔ یہی حالت ہوئی یہودیوں کے ساتھ بھی۔ اللہ رب العزت نے ان پر قحط مسلط کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو تکلیفوں میں ڈالا مالی طور پر تاکہ یہ سنبھل جائیں، جیسا کہ آل فرعون کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ ہم نے فرعون کو اور اس کی آل کو قحط کے ساتھ، پھلوں کی کمی کے ساتھ پکڑا۔ مقصد کیا تھا؟ لعلہم یذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں اور دھیان کریں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی حالات تنگ کیے، مقصد یہ تھا کہ یہ نصیحت حاصل کریں اور دھیان کریں، لیکن بدبختی ان پر غالب آئی۔ بجائے اس کے کہ یہ نصیحت حاصل کرتے، الٹا انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اللہ کے ہاتھ بند ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ۔ ہاتھ بند ہو گئے اس مراد بخل ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اللہ بخیل ہو گیا، کہو استغفر اللہ۔ اور یہ ایک انتہائی گستاخانہ اور ایک انتہائی بے ادبی والا جملہ تھا، جیسا کہ پہلے بھی ان کا قول گزر چکا۔ ان بدبختوں نے کہا ان اللہ فقیر و نحن اغنیاء، اللہ فقیر ہو گیا اور ہم بڑے مالدار ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ آج یہ ان کا دوسرا ایسا ہی بے ادبی اور گستاخی والا جملہ اللہ تعالیٰ نقل فرما رہے ہیں کہ اتنے بدبخت اور بے ایمان لوگ ہیں کہ رب کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اللہ بخیل ہو گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے رزق بند کر دیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کا جواب میں اللہ فرماتے ہیں کہ بدبختو، یہ تم بخیل ہو، رب العالمین تو سخی ہے، رب العالمین تو ہر وقت دے رہا ہے سب کو اور دیتا رہے گا۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا خوبصورت جملہ فرمایا، فرماتے ہیں جب سے اللہ نے کائنات بنائی اپنے خزانوں میں سے ایک مٹھی بھر لی، بس اسی مٹھی سے اللہ دے رہے ہیں، امیروں کو بھی دے رہے ہیں، فقیروں کو بھی دے رہے ہیں، بادشاہوں کو بھی دے رہے ہیں، غریبوں کو بھی دے رہے ہیں۔ فرمایا دے رہے ہیں، دیتے رہیں گے، لینے والے ختم ہو جائیں گے، میرے رب کی ایک مٹھی ختم نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے خزانوں کی تو کیا ہی بات ہے نا۔ بھر کے فرمایا کہ ان بدبختوں نے یہ گستاخانہ جملہ کہا، وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اور کہا یہودیوں نے ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، مغلولہ، بند کر دیا گیا ہے، نعوذ باللہ، یعنی بند ہو گیا ہے، خرچ کرنا چھوڑ دیا اللہ نے۔ جواب غلت ایدیہم، بند تو ان کے ہاتھ ہیں، بخیل تو یہ بے ایمان لوگ ہیں جنہیں اللہ کے نام پر دینے کا کہا جائے تو نہیں دیتے۔ اصل بے ایمان تو یہ لوگ ہیں بدبخت جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے نام پر دینا چھوڑا، غریبوں مسکینوں کا خیال کرنا چھوڑا۔ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور لعنت کی گئے ہیں اس قول کی وجہ سے، جب انہوں نے بے ادبی والا قول کہا تو اللہ کی لعنت اور اللہ کی پھٹکار ان پر برسی بدبختوں پر، کیونکہ دنیا میں یہ جو حالات آتے ہیں یہ تو اپنے اعمال کی وجہ سے آتے ہیں نا، جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں سورۃ الروم میں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس،
یہ خشکی اور تری میں جو فساد ہے، یہ جو حالات تمہیں پریشان کن دکھائی دے رہے ہیں، بما کسبت ایدی الناس، یہ سب لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے، اپنی بدعمالیاں ہیں جو ان کے اوپر لوٹ کر آ رہی ہیں، اپنی بدعمالیوں کی نحوست ہے جس کے اندر سارے انسان پکڑے ہوئی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کا قصور نہیں، قصور تمہارا اپنا ہے بدبختو۔ قصور کس کا ہے؟ اپنا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الشورى میں، فرمایا وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو تمہیں مصیبت پہنچتی ہے، جو تمہیں دکھ پہنچتا ہے، فبما کسبت ایدیکم، یہ سب تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، اپنی بدعمالیاں تمہارے اوپر پلٹ پلٹ کے آ رہی ہیں۔ اور آگے ایک بڑا عجیب جملہ فرمایا وَيَعْفُو عَن کثیر، اکثر تمہارے گناہ تو اللہ درگزر ہی کر دیتا ہے، اکثر تو معاف ہی کر دیتے ہیں، ورنہ جتنی تمہاری بدعمالیاں تمہارے اوپر تو پتھر برستے آسمان سے۔ وَيَعْفُو عَن کثیر، اکثر تو وہ معاف کر دیتا ہے، کبھی کبھی کسی جرم پر تھوڑی سزا دیتا ہے، اور بدبختو تم اس سزا کا بھی اللہ پر الزام لگا رہے ہو۔ اس لیے فرماتے ہیں غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، بند تو ان کے ہاتھ ہیں اور لعنت برسی ان پر ان کے اس قول کی وجہ سے۔ بل یداہ مبسوطتان، بلکہ رب کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئی ہیں، کو بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کھلے ہیں، مطلب سخاوت، اللہ کے دونوں ہاتھ سخاوت والے ہیں۔ ينفق کیف یشاء، خرچ کرتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے، شاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ کر دے، میرے اللہ تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے، کسی کو تاج سلطانی، کسی کو در بدر کر دے، میرے اللہ تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے، اشارہ تیرا کافی ہے گھٹانے اور بڑھانے میں، ينفق کیف یشاء، جیسے مرضی آئے وہ کرتا ہے، پوچھنے والا تو اس سے ہے کوئی نہیں، سب اس سے مانگ رہے ہیں، سب کو دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ ہاں سورۃ الرحمن میں فرمایا یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شان، آسمان والے بھی اس سے مانگتے ہیں، زمین والے بھی اس سے مانگتے ہیں، سب مانگنے والے، سب کی جھولیاں بھرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ کل یوم ہوا فی شان، ہر دن وہ نئی شان کے اندر ہے، نئی آن کے اندر ہے۔ اور ایک مقام پہ فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے کے سارے رب کے در کے فقیر ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اللہ غنی ہے، اللہ تعریفوں والا ہے، وہ سب کو دینے والا ہے، تم سب اس سے مانگنے والے ہو۔ تو منگتا ہے رب داتا، لا الہ الا اللہ، یہی تو پیغام ہے، اے بندے تو مانگنے والا ہے، دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ سب کو جھولیاں وہ بھرنے والا ہے، سب اس سے مانگنے والے ہیں، سب اس کے سامنے دامن پھیلانے والے ہیں۔ دیکھتے نہیں ہو، دیکھتے نہیں ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے پہلے، اگر تمہارے پچھلے، اگر تمہارے مرد، اگر تمہاری عورتیں، اگر تمہارے بوڑھے، اگر تمہارے بچے، اگر تمہارے زندہ، اگر تمہارے مردہ، سارے اکٹھے ہو جائیں، ایک میدان کے اندر آ جائیں اور سب اللہ سے بیک وقت مانگنا شروع کر دیں، اور محدثین فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کا جو ذکر کیا گویا کہ سب کی زبانیں بھی مختلف ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سارے آ جائیں، ہر ایک اپنی اپنی بولی میں مانگے، کوئی اردو میں مانگ رہا ہے، کوئی پشتو میں مانگ رہا ہے، کوئی پنجابی میں مانگ رہا ہے، کوئی انگلش میں مانگ رہا ہے، کوئی پتہ نہیں کس کس زبان میں مانگ رہا ہے، کوئی رزق مانگ رہا ہے، کوئی صحت مانگ رہا ہے، کوئی اولاد مانگ رہا ہے، کوئی کیا مانگ رہا ہے، کوئی کیا مانگ رہا ہے، سارے انسانیت بیک وقت ایک میدان میں اکٹھی ہو جائے، ہر کوئی پکارے، اپنی اپنی بولی میں پکارے، اپنی اپنی حاجت کے لیے پکارے، واللہ هو الغنی الحمید، وہ اتنا غنی ہے، سب کی پکاروں کو سنتا بھی ہے، سب کی پکاروں کو سمجھتا بھی ہے، سب کی جھولیاں بھرنے پر پوری قدرت بھی رکھنے والا ہے۔
سب فقیر ہے، دینے والا صرف کون ہے؟ اللہ۔ بل یداہ مبسوطتان، رب کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئی ہیں، ينفق کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے ویسے خرچ کر دیتا ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں، کوئی اس کو روکنے والا نہیں، جس کو چاہے فقیر کو تخت پر بیٹھا دے۔ کون جانتا تھا کہ وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے ساتھ بات کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا تھا، جس کو آگ کے کوئلوں پر لٹا دیا جاتا تھا، گلے میں رسی ڈال کر مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا، چند سال ہی تو گزرے، آج سارے سردار نیچے کھڑے اور بلال بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے اذان دے رہا ہے۔ یہ کس کے فیصلے ہیں؟ یہ رب کے تو فیصلے ہیں۔ جو چاہے وہ کر لیتا ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کرتا اپنی مرضی ہے، وہ ہمارا پابند تو نہیں ہے نا، ہم اس کے پابند ہیں نا۔ ينفق کیف یشاء، جیسے وہ چاہتا ہے خرچ، ہم چاہتے ہیں جیسے ہم کہیں بس اسی طرح فوراً وہ کر دے، وہ مرضی والا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ اب قرآن نازل ہوا نا، قرآن سے تو ایمان بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، میرے بندوں پر جب میری آیتیں تلاوت کی جائے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، قرآن کی آیات سن کر ایمان بڑھ جاتا ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں اکثر ایسے بدبخت ہیں کہ جب قرآن ان کو سنایا جاتا ہے نا، سرکشی ان کی بڑھ جاتی ہے اور کفر ان کا بڑھ جاتا ہے، ان کا کفر اور سرکشی۔ کیوں؟ پہلے چند آیتوں کا انکار کرتے تھے، نئی آیت سنی اور انکار کر دیا، تو کفر بڑھ گیا نا، پہلے سے زیادہ ہو گیا۔ جیسے بارش برستی ہے، جب اچھی زمین پر برستی ہے اس سے پھل پھول اور خوشبوئیں اگتی ہیں، اور اگر زمین کے اوپر گند پڑا ہوا ہو، گوبر پڑا ہے، غلاظت پڑی ہے، بارش تو وہاں بھی برستی ہے، تو بدبو پہلے سے زیادہ اور پھیلنا شروع ہو جاتی ہے۔ حالانکہ بدبو بارش میں نہیں، بدبو اس گند میں ہے، لیکن جب بارش اوپر پڑی تو اس گند نے اس کو برداشت نہ کیا تو اور پھیلنا شروع ہو گئی۔ فرمایا میرا کلام ہدایت والا کلام ہے، لیکن بعض بد نصیب سنتے ہیں اور زیادہ کفر میں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرمائے۔ جیسا کہ کل کے سبق میں ہم نے پڑھا نا کہ بعض لوگ آتے ہیں نبی پاک کے پاس بیٹھتے ہیں، سن کر چلے جاتے، کافر آئے تھے، کافر کے کافر ہی گئے۔ کیوں؟ کہ ان کے دل میں اخلاص نہیں تھا نا، اس لیے نہ نبی کی بات دل پہ اثر انداز ہوئی، نہ اللہ کی بات دل پہ اثر انداز ہوئی۔ اس میں اللہ فرماتے ہیں وَلَيَزِيدَنَّ، اور یقیناً زیادہ کرتی ہے، کثیرا منہم، ان میں سے اکثر کو، تھوڑے نہیں اکثر کے ساتھ یہ معاملہ ہے، ما انزل الیک من ربک، جو اتارا گیا آپ کی طرف، آپ کی رب کی طرف سے، یعنی جو قرآن اتارا گیا، یہ قرآن اور وہی زیادہ کرتا ہے، طغیانا و کفرا، سرکشی اور کفر میں۔ جو ہی قرآن سنتے ہیں اور باغی بن جاتے ہیں، جو ہی اللہ کا اعلان سنتے ہیں کفر میں آگے بڑھ جاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو پھر سزا کیا ہوئی؟ ایسے بدبختوں کے لیے سزا کیا ہے؟ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم نے سزا کے طور پر ان کے دلوں میں دشمنی اور بغض ڈال دیا، قیامت تک کے لیے لڑتے رہیں گے آپس میں۔ اب ذرا اس بات پہ غور کرنا، یہودی تو ہیں ہی بدبخت مغضوب قوم، لیکن ہمیں تو خود سنبھلنا ہے نا، ہمیں تو خود سوچنا ہے۔ یہ اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے جب آپس میں دشمنیاں اور بغض بڑھ جائیں، اور اللہ تعالیٰ بطور سزا کے مسلط فرما دیتے ہیں کہ آپس میں بغض بڑھ جائے، آپس میں دشمنیاں ہو جائیں، آپس میں ناراضگیاں ہو جائیں اور نفرتیں آ جائیں۔ یہ اللہ کا کیا ہے جی؟ عذاب ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے جو اللہ نے یہود پر نازل کیا تھا۔ اور آج آپ دیکھ لیجئے ہمارے اوپر کیا ہو رہا ہے جی، آپس میں لڑ کے بیڑا غرق ہو گیا، تباہ و برباد ہو گئے۔ معلوم ہوا کوئی ایسی نافرمانی تو ہم سے بھی ہوئی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپس میں لڑا دیا ہے۔ جب تک آپس میں متحد تھے تب تک اللہ تعالیٰ نے عزتیں دی تھیں، اور جب اللہ تعالیٰ نے آپس میں لڑایا معلوم ہوا اللہ تعالیٰ ناراض ہیں اور اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہو گیا ہے کہ آپ آپس میں لڑ کے تباہ و برباد ہو جائیں۔ اللہ امت مسلمہ کو اتفاق اور اتحاد نصیب فرمائے۔ تو یہ اللہ کا عذاب ہے، آپس میں ناراضگیاں اور آپس میں لڑائیاں، دوسرے کو برداشت نہ کرنا اور دوسرے کو دیکھنا بھی پسند نہ کرنا۔ تو فرماتے ہیں وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک کے لیے ان بدبختوں پر اللہ تعالیٰ نے
عذاب نازل کیا دشمنی اور بغض والا۔ کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها اللہ، اب ان کی حرکت اور اس میں ناکامی، جب بھی یہ آگ بھڑکاتے ہیں جنگ کے لیے اللہ اس کو بجھا دیتا ہے۔ حرکتیں تو ان کی یہ ہیں کہ ہر وقت اس کوشش میں لڑائیں آپس میں۔ آج بھی آپ دیکھ لیجئے، وہ تماشا دیکھتے ہیں اور مسلمان لڑ رہے ہیں آپس میں، وہ لڑانے کی چکر میں۔ اس وقت بھی یہی حالت تھی۔ اب یہ غزوہ احزاب کے موقع پہ ہی آپ دیکھ لیجئے کہ جناب سارے قبائل اکٹھے ہو کر نا حملہ آور ہوئی مدینہ پر، لیکن اس وقت ان کو اکٹھا کرنے والے یہود تھے۔ یہود گئے سب کے پاس اور سب کو کہا جناب دیکھو ہم آپس کے جھگڑے بات میں ختم کر لیں گے، مسلمانوں سے جان چھڑاؤ۔ تو چنانچہ سب کو اکٹھا کرنے والے کون تھے؟ یہ یہودی۔ تو یہ ہے انہوں نے آگ بھڑکائی، کلما اوقدوا نارا للحرب، حرب کے لیے لڑائی کے لیے آگ انہوں نے بھڑکائی، لیکن اطفاها اللہ، اللہ نے اس کو بجھا دیا۔ آئے مدینہ کا محاصرہ کیا لیکن کچھ نہ کر سکے اور کھڑے رہے محاصرے میں۔ آگے تو خندق کھودی ہوئی تھی، مدینہ میں کیا کھودی ہوئی تھی؟ ابھی تو ہمارے یہاں بھی خندق کھودی گئی ہے نا، جی ٹی روڈ پہ، ریاست مدینہ کی یاد تازہ ہوئی ہے۔ بہرکہ وہاں خندق کھودی ہوئی تھی اور جناب پھر کیا ہوا کہ کھڑے رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے طوفان کا عذاب بھیجا اور یہ وہاں سے بھاگ کر چلے گئے۔ سورۃ الاحزاب میں نا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروھا، اے ایمان والو وقت یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے وہ لشکر جب آئے نا تمہارے اوپر تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اور لشکر بھیجے، یعنی فرشتوں کے، اور اللہ تعالیٰ نے ہوا بھیجی جس کو تم نے نہیں دیکھا، اور ایسا ان کو اللہ تعالیٰ نے بھگایا کہ کچھ نہ کر سکے۔ کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها اللہ، جب وہ بھڑکاتے ہیں نا آگ جنگ کے لیے اللہ اس کو بجھا دیتا ہے، یعنی اللہ ان کے ارادے خاک میں ملا دیتا ہے، اللہ ان کے ارادے خاک میں ملا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو نذیر نے بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، جیسا کہ بعض روایت میں آتا ہے کچھ معاہدے کے لیے گئے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیت کی پیسے لینے کے لیے گئے، تو ان بدبختوں نے یہ پلان بنایا کہ اوپر پتھر گرائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عین اس جگہ پہ جہاں آپ بیٹھے ہوں گے پتھر گرے گا اور آپ کچلے جائیں گے، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جان چھوٹ جائے گی۔ اللہ نے وحی کے ذریعے آپ کو بتا دیا کہ آپ یہاں سے ہٹ جائیں۔ تو کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها اللہ، وہ آگ بھڑکاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ، اللہ کا مقابلہ بلا کون کر سکے؟ اللہ ان کی بھڑکائی ہوئی آگ کو بجھا دیتے ہیں۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور وہ زمین میں فساد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں جی؟ فسادی آدمی جو ہے نا، فسادی جس کی مزاج میں شر ہو، جس کی مزاج میں فساد ہو، چاہے وہ جس رنگ میں بھی ہو، چاہے وہ دنیا کے حساب سے کسی تکبر اور غرور میں مبتلا ہو کر فساد کرے، لوگوں کو خوف زدہ کرے، یا جناب وہ کسی پارٹی کے حساب سے کرے، جو بھی فسادی جس میں کہ مزاج میں شر ہے وہ اللہ کا مبغوض ہے، اللہ کو اس پر غصہ ہے، اللہ کو اس پر ناراضگی ہے فساد کرنے والا جو زمین میں کیا کرے۔ تو یہ بدبخت قوم فساد کرنے والی ہے۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہ ان کی چند برائیاں، مثلا اللہ تعالیٰ کے بارے میں گستاخانہ جملہ کہنا انہوں نے، اور پھر قرآن پاک نازل ہو سرکشی اور کفر میں بڑھ جانا، پھر بطور سزا کے دشمنی اور عداوت کا دلوں میں پڑ جانا، اسی طرح جنگ کے لیے کوشش کرنا اور لوگوں کو تیار کرنا اور زمین میں فساد کرنا۔ اللہ میں ان تمام برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں جی۔ وقالت اليہود ید اللہ مغلولہ، اور کہا یہودیوں نے اللہ کا ہاتھ بند کیا ہوا ہے، غلت ایدیہم، بند تو ان کے ہاتھ کیے گئے، ولعنوا بما قالوا، اور لعنت کیے گئے جو انہوں نے کہا اس وجہ سے، بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اس کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہیں، ينفق کیف یشاء، خرچ کرتا ہے جیسے چاہتا ہے، وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور یقیناً زیادہ کرتا ہے ان میں سے اکثر کو جو آپ کی طرف اتارا گیا رب کی طرف سے، سرکشی اور کفر میں۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، اور ہم نے ڈال دیا ان کے درمیان دشمنی اور بغض کو، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک کے لیے۔ کلما اوقدوا نارا للحرب، جب بھی وہ بھڑکاتے ہیں آگ جنگ کے لیے، اطفاها اللہ،
اللہ اس کو بجھا دیتا ہے۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور وہ کوشش کرتے ہیں زمین میں فساد کی۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اور اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا فساد کرنے والوں سے۔